الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما احترازاته الآلة بمنزلة الجنس والقادر صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پیچھے دیکھو، پیچھے برسا منہ ہو نہ پہنچ گئے، پتہ نہیں جتے شرح چاہے ہو ایت مت نہیں ہے نا کہ منطق اعلیٰ قانونیہ ہے، بچاتی ہے رعایت اس اعلیٰ قانونیہ کی ذہن کو کس سے؟ اب تعریف کے اندر ایک لفظ اعلیٰ آیا تھا، اس کی وضاحت کی ہے، پھر ایک لفظ پھر اس کی وضاحت کی ہے، پھر کہا کہ یہ رعایت کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے، رعایت کا اس کی وضاحت کی، آگی سمجھ۔ تو پھر آخر میں شارح صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہاں تک ہم نے آپ کو تعریف سمجھا دی ہے، تعریف بھی اعلیٰ کیا ہے، قانون کیا ہے، رعایت کا ذکر کیوں، یہ تعریف آ گئی ہے۔ اب تعریف کی جنس فصلیں، اب تو اما احترازات ہو کہ اس کے احترازات یعنی جنس فصلیں، تو شارح فرماتے ہیں جو ہے نا بے آلاتن الآلاتو یہ بمنزل جنس کے ہے، یہ سب آلوں کو شامل ہے، یہ سب آلوں کو شامل ہے۔ سنیں جی اے مطلب ہے جو بھی وہ واسطہ بنتا ہے فاعل منفعل کے درمیان اس کو آلہ کہتے ہیں۔ کیا کہ جی تعریف کے احترازات بے اس میں جن سے فصلوں کا فائدہ کیا ہے، اس میں جو آلہ ہے نا لفظ الآلہ تو یہ بمنزل جنس کے ہے، یہ جنس نہیں ہے بمنزل جنس کے، کیونکہ یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ آگے آ رہا ہے یہ رسمی ہوتی ہیں حقیقی نہیں ہوتی ہیں۔ ہونا کہ چل ول یخرج الآلات الجزئیات لأرباب الصنائع، آگے جو ہے نا القانونیہ تو کہ منطق اعلیٰ ہے، قانونیہ یعنی قانون ہے، کیا ہے یہ القانونیہ تو یہ پہلی فصل ہے بمنزل فصل کے، اس نے نکال دیے جو ارباب صنائع کے آلات جزیہ ہیں، وہ تھوڑے آریاں نکل گئیاں، وہ قانون نہیں ہوتے کہ قانون ہوتے ہیں وہ۔ ہاں جی کیا کہ جی تعریف میں جو لفظ ہے القانونیت، قانون یہ بمنزل فصل کے ہے، اس نے نکال دیا آلات جزیہ کو جو ارباب صنائع کام کر دے لوگ کی سارے سنے ہی وہ فیکٹریاں میں بھی مشیناں لگیاں نے، وہ آلے نے جنہاں دے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں جی۔ اور کچھ من کرنا ہی اور بہرحال رسم ہی ہے نا، رسم واقع ہے نا، تو تعریف کہہ دیو عام تعریف کے احترازات، تعریف پس الآلہ تو بمنزل جنس کے ہے اور قانونیہ بمنزل فصل کے، نکال دیا یا نکل گئے دونوں طرح ٹھیک ہے، نکل گئے آلات جزیہ کن کے لیے؟ ارباب صنائع کے لیے، صنعت جڑے کام کر دینے چیزاں نال کوئی بھی جی، اور جٹاں دی آری بھی نکل گئی جنہاں داتری نکل گئی جنہاں پٹھے پڑھ دینے جی، وہ آلہ ہونا واسطے جی کئی نکل گئی جنہاں کھاڑے کھاڑ دینے جی۔ اور القانونیہ بمنزل فصل کے ہے، نکل گئے آلات جزیہ ارباب صناع کے لیے، ارباب صنائع جی۔ وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الدلال في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية۔ اچھا جی دوسری فصل ہے تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، کہ وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے کہ جن کی رعایت بچاتی ہے ذہن کو کس سے؟ خطا فی الفکر، ایتھے ٹیلے خطا فی الفکر، اس قید سے
نکل گئے منطق سے علوم قانونیہ، یعنی علوم جن میں قانون ہیں وہ نکل گئے۔ کون سے؟ وہ علوم قانونیہ کہ جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر، دلال فی الفکر، تفنن فی العبارت، دلال فی الفکر سے نہیں بچاتی، بلکہ مقال فی الفکر سے، بلکہ مقال میں جو غلطی ہے نا اس سے بچاتی ہے، جو گفتگو میں غلطیاں اس سے بچاتی ہیں، جیسا کہ علوم عربیہ سارے، جیسا کہ سنیں، بلکہ بچاتی ہیں کس سے؟ خطا فی الالفاظ سے، یا لکھا نہیں بین سطور، خطا فی الفاظ، جیسا کہ علوم عربیہ کون؟ نحو، معانی، بیان، صرف وغیرہ۔ کیا کیا جی؟ دوسری فصل ہے مراعات الذہن عن الخطأ فی الفکر، اس سے علوم قانونیہ نکل گئے، وہ قانونیہ، وہ علوم قانونیہ، علوم قانونیہ نکل گئے، نکل گئے کہ جن کی رعایت نہیں بچاتی ذہن کو خطا فکری سے، بلکہ بچاتی ہے ان قانونوں کی رعایت کس سے؟ مقال میں، یعنی جو لفظوں میں غلطی ہوتی ہے نا اس سے بچاتی ہے، جیسا کہ ایک ریا کی تمہیں بات یا حضرت دوسری قید مصنف رحمہ اللہ کا قول تعصم مراعات الذہن عن الخطا فی الفکر، یہ دوسری فصل ہے۔ یہ خطا نہیں ہوندا، صرف الف لکھا ہے، یہ حمزہ ہے، خطا خطا ان، خطا او نہیں ہے گا، خطا ان، یہ مدہ نہیں ہے، ممدودہ نہیں ہے جی۔ یہ دوسری فصل ہے، اس سے وہ علوم قانونیہ نکل رہے ہیں، یعنی وہ علوم جو قانون ہیں لیکن ان کی رعایت خطا فکری سے نہیں بچاتی، بلکہ خطا فی الالفاظ سے بچاتی ہے۔ کس سے؟ خطا فی المقال سے، خطا فی الالفاظ، مقال و الفاظ، یعنی خطا فی الالفاظ سے بچاتی ہے، جیسا کہ علوم عربیہ، صرف، نحو، معنی، بیان، بدیع سارے یہ علوم عربیہ بلا تھی وے۔ اور قول مصنف کا تعصم مراعات الذہن عن الخطأ فی الفکر، نکال رہا ہے، یہ قول نکال رہا ہے علوم قانونیہ کو، وہ علوم قانونیہ کہ نہیں بچاتی ان علوم قانونیہ کی رعایت ذہن کو دلال فی الفکر سے، بلکہ بچاتی ہے دلال فی المقال سے، سمجھے ہی؟ جیسا کہ علوم عربیہ او شابہ۔ اور قول مصنف کا تعصم مراعات الذہن عن الخطأ فی الفکر، یہ جو قول ہے، یہ جو قول ہے، نکال رہا ہے علوم قانونیہ کو، وہ علوم قانونیہ کہ نہیں بچاتی رعایت ذہن کو دلال فی الفکر سے، بچاتی ہے دلال فی الفکر، دلال فی المقال سے، یعنی لفظوں میں جو غلطی ہے، صرف نہ بیان لغت کس سے بچاتے ہیں؟ لفظی غلطی سے جی، جیسا کہ علوم عربیہ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا التَّعْرِيفُ رَسْمًا لِأَنَّ كَوْنَهُ آلَةً عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِهِ۔ بس سوال ہے کہ اس تعریف کو رسم کیوں کہا ہے، ورثہ منہ کیوں کہا ہے، ورثہ وحدوہ کیوں نہیں کہا؟ یہ لمبی کیس چلنے آگے سارا جی جی کیا کہ جی سوال ہے کہ اس تعریف کو رسموہ کیوں کہا ہے، حدوہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ منطق جو اعلیٰ ہے نا تو وہ فی نفس اپنی ذات کے لیے اعلیٰ نہیں ہے، منطق اپنی ذات کے لیے بل بالقیاس ہے۔ اگو بولو چا دو مچو کوئی جملہ پڑھ دیو، عبارت کون سی پڑھی رہے گی؟ بل بل اگے ہے کوئی نہیں، اچھا پیچھے بھی استغفر اللہ دھیان کرا جی کہ یہ تعریف رسم ہے، یہ اور میں کہ چلیں گے بول گے اس تعریف کو رسم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ منطق کا اعلیٰ ہونا
یہ منطق کی ذاتی نہیں ہے بلکہ منطق کے عوارض میں سے ایک عارض ہے. تو عارضے کے ساتھ جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہوتی ہے، حد نہیں ہوتی ہے. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ اس تعریف کو رسم یہ تعریف رسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ منطق کا اعلیٰ ہونا کا اعلیٰ ہونا یہ منطق کے عوارض میں سے ایک عارضہ ہے. عوارض میں سے ایک عارضہ یہ منطق کو عارض ہے اعلیٰ ہونا، یہ اس کی ذات میں داخل کون اعلیٰ ہونا. سنیں ہی کیونکہ فین ذاتیہ ذات یا للشیء انما یکون انما یر خبر ہی یکون له فی نفسه. بس کیونکہ شے کی جو ذاتی ہوتی ہے نا وہ شے کی اپنی ذات میں داخل ہوتی ہے، غیر کی نظر سے نہیں ہوتی. شے کی جو کیونکہ شے کا تو وجود ہی اپنی ذاتیوں سے ہوتا ہے جی. تو شے کی جو ذاتی ہوتی ہے وہ شے کی نظر سے ہوتی ہے، غیر کی نظر سے نہیں ہوتی. کیا کہ جی کیونکہ وہ حد بنتی ہے ذاتیات سے، حد ذاتیات سے بنتی ہے. تو ذاتی وہ ہوتی ہے جو شے کے اپنی ذات میں داخل ہو، نہ کہ غیر کی نظر سے ہو. تو منطق کا اعلیٰ ہونا غیر کی نظر سے ہے، ذات کی نظر سے. لیکن دلیل آ رہی ہے کیا کہ جی کیونکہ ذاتی شے کی اپنی ذات کی نظر سے ہوتی ہے، غیر کی نظر سے نہیں ہوتی. والعالیۃ والعالیۃ للمنطق لیست له فی نفسه بل بالقیاس الی غیرہ من العلوم الحکمیہ. اور منطق کا اعلیٰ ہونا منطق کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ غیر کی نظر سے ہے، بلکہ کہ منطق اعلیٰ ہے علوم حکمیہ کے لیے. منطق تو لہٰذا اس کا اعلیٰ ہونا منطق کی ذاتی نہیں ہے بلکہ خارج ہے. خارج ہے تو پھر خاصہ ہوتا ہے یا عارض ہوتا ہے. تو خاصے اور عارض سے جو تعریف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نہ کہ وہ حد ہوتی ہے. سوال تھا کہ یہ رسم کیوں ہے؟ رسم اس لیے ہے جواب کہ منطق جو ہے نا منطق کا اعلیٰ ہونا یہ ایک عارضہ ہے منطق کے. کیوں عارضہ ہے؟ ذاتی کیوں نہیں ہے یہ منطق کی؟ ذاتی کیوں نہیں؟ کیونکہ شے کی ذاتی وہ اس کی اپنی نظر سے ہوتی ہے، غیر کی نظر سے نہیں ہوتی. اور منطق کا اعلیٰ ہونا اپنی نظر سے نہیں ہے، کس کی ذات میں داخل ہے بلکہ یہ غیر کی نظر سے. کون؟ علوم حکمیہ. علوم حکمیہ پڑھے نا جی پیچھے پہ منطق اس واسطے بنایا علوم حکمیہ سمجھ آ جان جی. اور محض ہے یہ تعریف رسم اس لیے کہ ہونا منطق کا اعلیٰ عارض ہے منطق کے عوارض سے. تو نال جملہ لکھے تعریف بالعارض کیا ہوتی ہے؟ پس بے شک کیونکہ ذاتی شے کی ماذ ہوتی ہے شے کے لیے فی نفس ہی، اور شے کی ذاتی شے کی حقیقت میں داخل ہوتی ہو بلاؤں میں. تو تعریف حد تب ہوتی ہے کہ ذاتیات کے ساتھ ہو. تو یہاں تعریف اعلیٰ کے ساتھ اور اعلیٰ ہونا منطق کے لیے نہیں ہے، لہو منطق کے لیے فی نفس ہی یعنی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ قیاس کرتے ہوئے منطق کے غیر کی طرف یعنی علوم حکمیہ سے. تعریف بالغایت اذ غایت المنطق. بس دوسرا جواب یہ جو تعریف ہے نا منطق کی یہ غایت کے ساتھ ہے. تو شے کی غرض و غایت شے سے خارج ہوتی ہے، تو خارج کے ساتھ جو تعریف کریں وہ کیا ہوتی ہے؟ رسم ہوتی ہے، وہ حد نہیں ہوتی. کیا کہ جی دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے منطقی غایت تعریف نہیں وہ خدا نہ نہیں تعریف بلا باب تفعیل، اس لیے کہ یہ تعریف تعریف تو غایت جو ہوتی ہے وہ شے کی شے سے ذات سے خارج ہوتی ہے. ایشا بس از غایت اذ غایت المنطق الاسمۃ عن الخطا فی الفکر. بس کیوں؟ اچھا یہ تعریف بالغایت کس طرح ہے؟ کیونکہ منطق کی جو غایت ہے وہ خطا فی الفکر سے بچانا ہے. خطا فی کیا کہ جی کیونکہ منطق کی جو غایت ہوتی ہے وہ خطا فی الفکر سے بچانا ہے. اور وغایت الشیء تکون خارجۃ عنہ. بس
اور شے کی جو غرض و غایت ہوتی ہے وہ شے سے کیا کہ جی اور شے کی جو غرض و غایت ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی تبت تعریف ہو ہے تعریف بالخارج رسم تو جو تعریف خارج کے ساتھ کی جائے وہ ذاتیات کے ساتھ کریں تو وہ حد بنتی ہے، اس لیے اس کو رسم کہا ہے۔ اور جو تعریف خارج کے ساتھ کی جائے وہ رسم ہوتی ہے۔ اے شاباش سے، اور اس لیے کہ لِأَنَّهُ یہ تعریف اور جڑی آلات قانونیت نے تعریف بالغایت ہے، بالغایت ہے، کیونکہ منطق کی غرض و غایت عصمت خطا فی الفکر سے بھی فکر سے بچنا، فکری غلطی سے بچنا، اور شے کی غایت ہوتی ہے خارج شے سے، اور تعریف بالخارج رسم ہوتی ہے جی۔ غایت ہے اس لیے کہ منطق کی غایت خطا فی الفکر سے بچنا ہے، اور شے کی غایت ہوتی ہے خارجی شے سے، اور تعریف بالخارج رسم ہے۔ فائدة جليلة وهي أن حقيقة كل علم مسائل لأنه فائدہ جلیلہ، فائدہ جلیلہ وہ یہ ہے کہ ہر علم کی جو حقیقت ہے وہ اس علم کے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر علم کی اصل آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جو علوم کی تعریفیں ہیں وہ حقیقی ہو نہیں سکتی ہیں، وہ خام خواہ رسمی ہوتی ہیں، وہ خام خواہ، کیونکہ علوم کی لمبی گل پڑھ دیں، علوم کی حقیقت ہے علوم کے مسائل۔ اب سارے مسائل تعریف کے اندر بیان ہو سکتے ہیں، جب شے کی حقیقت علوم کی حقیقت علوم کے اور ناو کیڑی شاید نا علوم قوانین دا نا ہے نا، مسائل قوانین، تو شے کی علم کی حقیقت کیا ہوتی ہے علم کے، اور شے کی حد تب ہوتی ہے جب اس کی حقیقت بیان ہو، تو علم کی حقیقت کون ہے؟ تو سارے مسائل تعریف میں آ سکتے ہیں، اس لیے علموں کی جو تعریف ہے ان کو رسم کہتے ہیں، حد نہیں کہتے ہیں۔ ہاں جی، فائدہ جلیلہ کیا ہے؟ جلیلہ یہ ہے کہ ہر علم کی جو حقیقت ہے وہ علم کے مسائل بس نال بین سطور بھی لکھے، خود مسئلہ یا مسئلے کی تحقیق تصدیق، خود مسئلے کی تصدیق کوئی نہیں لکھا نال اور تصدیقات و مسائل ہی لکھا ہے کہ نہیں؟ مولوی بیٹھا ہے، ایک قضیہ ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، یہ اس کی تصدیق ہے جی۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ نائب کا مسئلہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ نائب کا مسئلہ ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے، یہ مسئلے کی تصدیق ہے، یہ مسئلے کی۔ تو ہر علم کی جو حقیقت ہے خود اس کے مسائل یا ان کے مسائل کی بات ایک ہی ہے جی۔ اگے لے انا ہو قد حصرت تلك المسائل اولا ثم وضع اسم العلم بإزائها، بس دلیل دیتے ہیں کہ ہر علم کی حقیقت اس کے کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے وہ مسائل حاصل ہوتے ہیں علماء کو اپنے اپنے زمانے میں، پھر ان مسائل کے مقابلے میں اس کا نام وضع کیا جاتا ہے، پھر مسائل کے مقابلے میں اس علم کا نام وضع تو پھر اس نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان ہوتی کہ اس فن کا یہ نام کیوں رکھا، کیا وجہ تھی، کیا کہ اس لیے کہ پہلے ہمیشہ پہلے قوانین جمع ہوتے ہیں پھر ان کا نام رکھا، منڈا جمے گا تو نہ رکھا گے جی۔ فائدہ جلیلہ اور وہ یہ ہے کہ حقیقت ہر علم کی، یعنی بمانا ما بہی شے ہوا تر کو قابو نہیں آیا، پیچھے نہ چنگا قابو کرایا تو پھر نکل گیا جی۔ اور جس کے ساتھ شے ہوتی ہے عدم تو وجود وچ ہوندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقیقت ہر علم کی، علم کے مسائل ہیں یا علم کے مسائل کی تصدیقات ہیں، گل کوئی ہے، اس لیے کہ تحقیق حاصل ہوتے ہیں وہ مسائل پہلے، پھر وضع کیا جاتا ہے علم کا نام مسائل کے مقابلے میں جی۔ یہاں فائدہ جلیلہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ حقیقت ہر علم کی علم کے مسائل اس لیے کہ تحقیق حاصل ہوتے ہیں اس علم کے مسائل پہلے، پھر وضع کیا، پھر رکھا جاتا ہے علم وضع کیا جاتا ہے وضع کیا جاتا ہے
علم کا نام ان مسائل کے مقابلہ میں فلا تکون لہ، ماہیت و حقیقت وراء تلک المسائل، لہٰذا علم کے لیے ان مسائل کے علاوہ اس علم کی نہ کو حقیقت ہے نہ کو ماہیت ہے. خلاصہ یہ نکلا. کیا کیا جی؟ لہٰذا اس علم کے لیے ان مسائل، ہر علم کے لیے ہر علم کے لیے جو اس کی حقیقت ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ نہ صرف مسائل ہی، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ ہے نہیں ہے. پس نہ ہوگی علم کے لیے ماہیت اور حقیقت سوائے ان مسائل کے. جی بس نہ ہوگی اس علم کے لیے ماہیت اور حقیقت سوائے ان مسائل کے. ایشا بس معرفته بحسب حده وحقیقته لا تحصل الا بالعلم بجميع مسائله. اچھا ایک منٹ گل کر لیے نا، پھر مطلب سمجھ کو نہ بھی. یہ مقدمہ چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں؟ مقدمے کے اندر 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں: علم کی تعریف، موضوع، غرض. تو علم میں شروع ہونا علی وجہ البصیرت علم کی تعریف، موضوع، غرض پر موقوف ہے. علم میں شروع ہونا مقدمۃ العلم پر موقوف ہے. علم کے اندر علی شروع ہونا. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ 3. کیا؟ انہوں نے رکھی تگڑی گل تاں سمجھ آنی ہو. لہٰذا علم کی معرفت باعتبار علم کی حد کے اور اس کی حقیقت کے، علم کی معرفت یہ نہیں حاصل ہوتی مگر جب اس کے سارے مسائل کا علم آئے گا. جب اس کے سارے مسائل کا علم آئے گا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس علم کی حد اور حقیقت حاصل ہو گئی ہے. کیا کہ جی؟ لہذا علم کی معرفت باعتبار علم کی حد اور حقیقت کے نہیں حاصل ہوتی مگر علم کے سارے مسائل کی جاننے کے ساتھ. علم کے سارے مسائل کے جاننے کے ساتھ. سمجھ آ گئی ہے جی؟ چلو جی. پس معرفت علم کی حد کے اعتبار سے اور علم کی حقیقت کے اعتبار سے نہیں حاصل ہوگی معرفت مگر علم بے جمی مسائل ہی کے ساتھ. اس علم کے سارے مسائل آ جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں اس کی حقیقت حاصل ہو گئی ہے. جی بس معرفت اس علم کی باعتبار اس علم کی حد اور اس کی حقیقت کے نہیں حاصل ہوتی مگر علم بجمیع مسائل ہی کے ساتھ. وَلَيْسَ ذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُقَدِّمَةٌ لِلشُّرُوعِ فِيهِ. بس لہٰذا یہ جو سارے مسائل ہیں اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقدمہ ہے علم میں شروع ہونے کے لیے، کہ کہہ سکتے ہیں وہ سارے مسائل ہی تو وہ علم ہے. تو اب حقیقت تب حاصل ہوگی جب سارے مسائل حاصل ہوں گے. جب سارے مسائل حاصل ہو گئے تو اب کس علم کی بصیرت حاصل کی جو پڑھنے ہیں؟ وہ سارے مسائل تو آ گئے ہیں جی. نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ جو ہے نا علم بجمیع المسائل، یہ مقدمہ شروع فی العلم نہیں ہے. یہ مقدمہ کیونکہ علم تو سارے مسائل آ گئے اس کے. جی تو ہم جو مقدمے کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ تو علم کی تعریف پڑھنی ہے. تعریف ابھی مسائل نہیں آئے ہیں. تو جب اس کی حقیقت نہیں آئی ہے، جو آئی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ بھی آئی نہیں ہے، تو پھر تعریف رسم ہے کہ حد ہے؟ رسم ہونی چاہیے کہ کیا کہ جی. اور علم بجمیع اور بلیسا ذالک علم بجمیع المسائل، یہ ایسا مقدمہ نہیں ہے، مقدمہ لشروع فی العلم نہیں ہے، کیونکہ اب علم سارا حاصل ہو گیا. مقدمہ کیا شے وہ آگے آ رہی مانا کر اس دا کتوں. اور نہیں ہے علم بجمیع المسائل، کیا نہیں ہے؟ مقدمہ علم میں شروع ہونے کے لیے. اور نہیں علاوہ جل بصیرت 3 چیزیں میں خون سینچ رکھتا سمجھ آوی دا جی. اور نہیں مقدمہ شروع ہونے کا علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ کیا چیز ہے؟ وَإِنَّمَا الْمُقَدِّمَةُ مَعْرِفَتُهُ بِحَسْبِ رَسْمِهِ. مقدمہ تو علم کی معرفت ہے علم کی رسم کے اعتبار سے. علم کی رسم کے اعتبار کہ اس کی رسم جو ہے ہم سمجھیں گے پھر اس کے مسائل میں شروع ہوں گے، بصیرت حاصل ہو جائے گی. کیا کہ جی مقدمہ تو مقدمہ علم کی معرفت اس کے رسم کے اعتبار سے، رسم اس کے اعتبار سے. فلہذا لہذا صرح بقوله ورسموه دون يقول وحده
إلى غير ذلك من العبارات تنبیہاً تنبيها على أن مقدمة الشروع في كل علم رسمه لا حد. بس اب تائید پیش کرتے ہیں. اسی لیے تو تصریح کی ہے مصنف نے اپنے قول ورثموہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ رسمه کے نہ کہ یہ کہا ہے کہ وحدو ہو وعرفو، یہ نہیں کہا. یہی تنبیہ کیا ہے کہ جو شروع کا مقدمہ ہوتا ہے نا، ہر علم کے شروع میں جو علم کا مقدمہ ہوتا ہے وہ اس کی تعریف موضوع غرض جو ہے یہ تعریف رسم ہوتی ہے. پوری اس کی حقیقت و مسائل ہے، ان میں تو ابھی شروع ہونا ہے. تو جو شروع کے لیے جو بصیرت دے رہا ہے اگر یہ اس کی حد ہو تو وہ تو سارے مسائل آ گئے، پھر شروع کس چیز میں ہونا ہے. ہاں بھی شابہ. اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ تصریح کی ہے کہ ورثموہ، نہ کہ وحدوہ یا وعرفوہ کہا. ایشا بس اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ شروع فی کل علم کا جو مقدمہ ہے وہ اس کی رسم ہوتی ہے. وہ نال غرض غائب موضوع بھی نال ہی نہیں، وہ ہوتی ہے، اس کی حد نہیں ہوتی. حد نہیں ہے. اور محض مقدمہ معرفت ہے علم کی رسم کے اعتبار سے. بس اسی لیے تصریح کی مصنف نے اپنے قول ورثموہ کے ساتھ، نہ کہ یہ کہ کہتے مصنف وحدوہ ہو کہ انہوں نے حد بیان کی منطقی وغیرہ ذالک عبارات سے. مثلا کس طرح؟ وعرفوہ. یہ نہیں کہا جی، واسطے تنبیہ کرنے کے اس بات پر کہ شروع فی کل علم کا جو مقدمہ ہے، اور مقدمہ تو علم یار، وہ اس علم کی رسم ہے نہ کہ اس علم کی حد ہے. اے تحقیق کی ان کے علموں کی جو تعریفیں ہوتی وہ ان کی حد نہیں ہوتی، رسم ہوتی ہے جی. کیونکہ ان کی حد ہوگی جب سارے مسائل حاصل ہو جائے تو پھر شروع کس میں ہونا ہے جی. اور بعض مقدمہ علم کی معرفت باعتبار علم کی رسم کے ہے. بس اسی لیے تصریح کی مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول ورثموہ کے ساتھ، نہ یہ کہ کہا وحدوہ وغیرہ ذالک من العبارات، تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ مقدمہ شروع فی کل علم کا مقدمہ اس کی رسم ہے، نہ کہ اس کی حد. چلو جی، ہوں ایک سوال ڈنگ آ جائے جی. پیچھے کہہ دیا ہے نا کہ علم کی حد تو تب حاصل ہوگی جب سارے مسائل کا مسئلے آئیں گے جی. تو اب ان دے وچ پھٹا پان لگے جی کڈو. قلت العلم بالمسائل التصدیق بها ومعرفة العلم بحده تصوره والتصور لا يستفاد من التصدیق. علم بالمسائل کیا ہے؟ تصدیق بالمسائل کیا کہ جی؟ علم بالمسائل تصدیق بالمسائل ہے. علم بالمسائل تصدیق بالمسائل. تو تصور اور تصدیق دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اور علم کی معرفت بے حد ہی یہ علم کا تصور ہے. اے دو جملے نہیں، اگو جوڑ کے وچوں خچر جمنا ہی کیا کہ جی. علم بالمسائل تصدیق بالمسائل ہے، مطلب علم کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ علم بالمسائل. علم بالمسائل کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسئلہ مجھے آتا ہے تو یہ تصدیق ہے نا کہ نحو کا یہ مسئلہ ہے، حروف جارہ جر دیتے ہیں، یہ اس مسئلے کی تصدیق ہے نا. تصدیق ہے ابھی جڑا علم ہے تصدیق اور کو تو کٹھی بچتی ہے. ہاں، اور علم کی معرفت بحد ہی علم کا تصور ہے. یعنی علم کی جو حقیقت ہے وہ تصدیق بالمسائل ہے. کیا ہے؟ تصدیق بالمسائل. اور علم کی جو تعریف بے حد ہی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ کہ تصدیق ہے. یہ جو تعریف کی چار قسمیں یہ کیا ہے؟ تصور ہے. سمجھے؟ اب سنو، تو جب پورے مسائل حاصل ہو جائیں پورے، تو ہمیں ان مسائل کی تصدیق آ گئی ہے. ان مسائل کی تو اب کہیں گے ان کے ذریعے حد کرے تو معنی یہ بنا کہ تصور حاصل ہوا تصدیق سے. حالانکہ یہ غلط ہے. تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا، تصور سے حاصل ہوتا ہے، تصدیق سے تصدیق حاصل ہوتی ہے. جی کیا کہ جی سمجھے سوال نو جی؟ علم بالمسائل پچھلا سمجھ آیا تو تاں کہ کہا کہ علم کی حقیقت ہے مسائل،
اور شے کی حد ہوتی ہے شے کی حقیقت کے ساتھ. تو علم کے مسائل اس کی حقیقت ہے, جی حقیقت ہے. تو اب اگر سارے مسائل کے ساتھ تعریف کریں تو تب اس کی حد ہوگی. اس پر یہ سوال ہے تو اسی کی ڈنگ ڈنگی گل کر دی تھی کہ کہ علم علم بالمسائل بالمسائل یہ تصدیق بالمسائل ہے, اور علم کی معرفت بے حد ہی کہ علم کی حقیقت کی معرفت یہ اس کا تصور ہے. تو اب مانا یہ بنے گا کہ جب مسائل سارے حاصل ہو جائیں گے تو ان سے ہمیں تصور حاصل ہوگا. تو یہ تصدیق بالمسائل تصدیق ہے, اور اس سے تصور حاصل ہوا کیا حد بے حدی. تو مانا یہ بنا کہ تصور حاصل ہوا تصدیق سے, حالانکہ یہ غلط تصور سے حاصل ہوتا ہے, تصدیق سے حاصل ہوتی ہے. بس اگر تو کہے علم بالمسائل یہ تصدیق بالمسائل ہے, اور علم کی معرفت بے حد ہی علم کی معرفت بے حد یہ علم کا تصور ہے, اور تصور نہیں حاصل ہوتا تصدیق سے. یعنی سارے مسئلے جب حاصل ہو جائیں تو ہم اگر علم کی بھی تعریف کریں حد کے ساتھ تو معنی یہ بنانا کہ تصدیق سے تصور حاصل ہوا, تو یہ تو غلط ہے. جی بس اگر کہے تو کہ علم بالمسائل تصدیق بالمسائل ہے, اور علم کی معرفت بحد ہی علم کا تصور ہے, اور تصور نہیں حاصل ہوتا. کل تو امتحان کریں تھوڑا جا کان کر کے پڑھنا ہے. کل تو تصدیق بالمسائل صبر تسلیمی. ہم مانتے ہیں کہ علم بالمسائل یہ کیا ہے, کیا کہ جی ہم مانتے ہیں کہ علم بالمسائل تصدیق بالمسائل حتی اذا حاصل التصدیق بجمیع المسائل حاصل العلم المطلوب. حتیٰ کہ جب مولوی ویس کو علم کے جمیع مسائل کی تصدیق حاصل ہو جائے گی نا تو اس کو جو علم سیکھ رہا تھا وہ ڈپلوما اس کو مل گیا جی, اس کو مطلوب حاصل ہو گیا جی. مطلوب کیا جی حتیٰ کہ جب تصدیق بجمیع مسائل حاصل ہوگی تو اب علم مطلوب بھی حاصل ہو گیا. بس انہیں مانا کر پھر اگلے لا کے نہ پھر کر دیں. میں کہتا ہوں یعنی مانتے ہیں ہم علم بالمسائل وہ تصدیق بالمسائل ہے, حتیٰ کہ جب حاصل ہوگی تصدیق جمیع مسائل کی تو حاصل ہو گیا علم, ایسا علم جو مطلوب ہے. جی ناو کے سارے مسائل کی تصدیق آ گئی تو آپ کو ناو آ گئی. جی میں کہتا ہوں بالمسائل وہ تصدیق بالمسائل ہے, حتیٰ کہ جب حاصل ہوگی تصدیق بجمیع المسائل تو حاصل ہو گیا علم جو مطلوب ہے. ہاں ہوں جڑا جوڑنا ہے. المطلوب بحده يتوقف على تصور تلك التصديقات لا على نفسها فالتصور غیر مستفاد من التصدیق. لو جی ڈنگا جا کر کے کان پھڑنا ہے. لیکن علم مطلوب کی تعریف بے حد ہی علم مطلوب کی تعریف بحد ہی یہ موقوف ہے ان ساری تصدیقات کے تصور پر نہ کہ خود تصدیقات پر کہ مجھے یہ ساری تصدیقیں حاصل ہیں. یہ جو تصور ہے اس پر موقوف ہے, اس پر. لہذا تصور سے مستفاد ہوا تصدیق سے کیا کہ جی. لیکن علم کیونکہ تصور کا تعلق ہر شے کے ساتھ ہوتا ہے. جی علم تعریف بحد ہی موقوف ہے ان تصدیقات کے تصور پر موقوف ہے نہ کہ خود تصدیقات پر موقوف. لہذا جو یہ تعریف بے حدی کریں گے تو یہ تصدیقات کے تصور سے حاصل ہوگی نہ کہ تصدیقات سے حاصل. تو لہذا یہ خرابی نہ ہے کیا کہ تصور حاصل ہوا ہے. سمجھے پھر ایک باری. لیکن علم کا جو علم مطلوب کا جو تصور بے حدی ہم اس کی جو حد بیان کریں گے یہ موقوف ہے تصدیقات کے تصور پر نہ کہ خود ان تصدیقات پر. لہذا تصور سے حاصل ہوا ہے نہ کہ یہ آگے توقف والا جملہ اس پورے صفحے چوکھا ہے. بس یہ گل سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے جی. لیکن علم مطلوب کا تصور بے حد ہی یعنی اس کی حد بیان کریں. یہ بھائی تصدیق پر نہیں موقوف ہے
ان تصدیقات کے تصور پر تصدیقات کے تصور پر نہ کہ خود تصدیقات پر خود تصدیقات پس تصور نہیں حاصل ہوا تصدیق سے بلکہ حاصل ہوا تصور سے ایشا سے. اور لیکن تصور علم مطلوب کا تصور بحد ہی موقوف ہے ان تصدیقات کے تصور پر نہ کہ خود تصدیقات پر. پس تصور نہیں مستفاد تصدیق نہیں حاصل ہوا تصدیق سے بلکہ کس سے حاصل ہوا ہے؟ تصدیقات کے تصور سے.